گئی؟ جنت میں. کہاں؟ تم یاد کہہ دیے ہوتے ہو تب. یہ ہمارا بڑا خطرناک دوست ہے. بھائی جب کبھی لیے تو کا پیسہ آ رہا ہم نہ کر. تو 5 پوچھتا ہے کیا اسرار ہے، کیا اسرار ہے قاف میں، کیا اسرار ہے را میں، کیا اسرار ہے حمزہ میں، کیا پوشیدہ ہے اس میں کہ اسے جو یاد کر لے اس کی 5 پوچھتا ہے. اور اگر اس کو ترجمے سے، مطالب سے، تفسیر سے ہے نا، مخارج کے ساتھ، حسن قرأت کے ساتھ اگر اصبر کر لے تو 7 2 کچھ بڑھ جاتے ہیں. اس کا مطلب وہ حافظ جو عالم بھی ہو اس کی جو کچھ زیادہ ہو جاتی ہے. غور سے تو 5 ادھر 7 ادھر، یعنی ادھر والوں کے واسطے سے بخشے جائیں گے 5 اور ادھر والوں کے واسطے سے بخشے جائیں گے 7. ماشاءاللہ. اقرا جبرائیل نے کہا پڑھ گیا، ہم نہیں پڑھتے. دانشکدے تعمیر کر رہے ہیں ہم، قرآن کی محفلیں سجا رہے ہیں ہم، تفسیر کی درس گاہیں آراستہ کر رہے ہیں ہم، آداب قرأت کی مسندیں لگا رہے ہیں ہم، جہاں پر بیٹھ کر آداب قرأت، آداب تجوید، حسن تلفظ، الفاظ و مخارج کی ادائیگی کا طریقہ، اسی کے لیے ساری یہ جگمگاہٹ ہے، یہ روشنی ہے، یہ وہی قرآن ہے کہ وہی غار سے اقرا کی روشنی اتری، وہ میرے امی کو اہل کتاب کر دے گا. ورق ورق تو مکمل کتاب کر دے گا، میری پیاس جو وہ انتخاب کر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد مولا کائنات، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر. میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ زور سے بولو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں جب جبرائیل بولے یا رسول اللہ، میں یہاں اس زمین پر اسی عدد سے گزر جاؤں گا 1 منٹ کے اندر. اس میرا خلق تو جیسے رب کا نام آیا پھر مصطفیٰ نے، زور سے بولیے سبحان اللہ، زور سے بولیے، جلدی سے بولیے سبحان اللہ. پھر مصطفیٰ نے، پھر مصطفیٰ نے. لیکن ایک بات آپ بتائیے، ایک بات بتائیے، یہ اقرا ہے جس کے لیے قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کیا ہوتا پہاڑ کا لفظ کیا لا جبل، پہاڑ پر، اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تھا کیا ہوتا؟ ریزہ. ریزہ تو پھر چہرہ بچ کیسے؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے، بچ کیسے گیا؟ وہ بھی تو ایک پہاڑ ہے. قرآن نے نہیں کہا کہ وادیوں میں نازل کیا جاتا، سمندروں پہ نازل کیا جاتا، صحراؤں میں نازل کیا جاتا، بیابانوں میں نازل کیا جاتا، سمندروں میں نازل کیا جاتا، یا جنگلوں میں نازل کیا جاتا. اعلیٰ جبل، قرآن نے پہاڑ کا لفظ استعمال کیا.
اگر پہاڑ پر حضور تو پہاڑ پر ہیں اور قرآن پہاڑ پر نازل ہوا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا وجود بشر، حضور کا وہ سینہ، حضور کا دل، حضور کا دماغ، حضور کی قوت برداشت، حضور کی ہمت، حضور کی طاقت، حضور کی سکت، یہی وہ لمحہ ہے جب مسلک ماتریدی کا ترجمان امام احمد رضا خان نور اللہ برکتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اٹھتا ہے رہنا سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد مولائے کائنات، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب دیکھیے جبل کی بات ہے تو یہ وجود بشری ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیسے حضور کو اپنی آغوش میں لیا، کیسے بھیجا، کیسے بار بار چھوڑا، بار بار آغوش میں لیا، کس حد تک لیا، ان سب کی بحث میں نہیں جاؤں گا۔ وقت کم ہے تو کم وقت کا خیال کرتے ہوئے جو بولنا چاہیں گے، ایک منٹ جو بولنا چاہتا ہوں اس کی طرف بہت جلدی سفر کرنا چاہتا ہوں، مختصر سے لفظ حضور کا وجود بشری کب کمانے کا لفظ اللہ، ہاں کب کپا رہا، کہتی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ زور سے بولو جلدی سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہو رہا تھا؟ ایسے کب کپا رہا، کس سے؟ وحی الہی کے نزول کی جو کیفیت تھی اس میں مصطفیٰ کا وجود بشری ایسے سے، اور یہ کب کپانا کہاں تک قائم رہا؟ ذرا غور کریں آپ، حضور پہاڑ سے اترے، وجود کب کپاتا، حضور پیدل چلتے رہے، وجود کب کپاتا رہا، وجود حضور مکہ کے قریب پہنچ گئے، وجود کب کپاتا رہا۔ کم سے کم یہ 5 کلومیٹر کا سفر ہے جو حضور نے طے کیا، اور بدن کانپ رہا تھا۔ آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، علامہ آپ کی بنیاد پر میں نے کہا ریپیٹ کر دوں، آپ نے کہا تھا یہ وہ فیضان تھا جس کو خدیجہ نے اپنی آغوش میں سمیٹا، اور میں اسی لمحے پر جب حضور کانپتے ہوئے آگے بڑھے تو سیدہ خدیجہ تاریخ اسلام کی پہلی عورت جسے یہ شرف حاصل ہوا کہ اس نے اس وحی کی حدت بھی محسوس کی، گرمی بھی محسوس کی، ٹھنڈک بھی محسوس کی، لطافت بھی محسوس کی، صاحب وحی کو جن پر وحی نازل ہوئی ان کو، جنہوں نے اقرا کا بوجھ برداشت کیا ان کو، ربک الذی خلق، اسم ربک الذی خلق کی لذتوں سے آشنا ہونے والے پیغمبر کے وجود بابرکت کو اپنے بازوؤں میں لے کر لیٹا گیا۔ سبحان اللہ۔ قربان جائے خدیجہ تیری عظمتوں پر، اے خدیجہ تیری بلندیوں پر، اے خدیجہ تیرے مقدر کے عروج پر، اے خدیجہ تیری عظمت کو سلام، اے خدیجہ تیری شوکت کو سلام، اے خدیجہ تیری رفعت کو سلام، اے خدیجہ تیری رحم، تیری ہمت کو سلام۔ چلیے صاحب، نبی خدیجہ تک آئے، خدیجہ نے باہوں میں سمیٹ لیا اور آہستہ آہستہ اپنے سر کو، ہاتھ کو حرکت دیتی تھی اور فرماتی تھی آپ غم کیوں کرتے ہیں؟